أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. دل کی گہرائیوں سے آواز دیجیے، اس کو دنیا میں انشاءاللہ عدالت بھرے گا اور دنیا سے سسکتی ہوئی انسانیت کو زندگی بخشے گا. آج اس کی سخت ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس حکومت کے قابل ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن وعلی وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبون الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صلوات پڑھیے محمد. تنقید از دین، انتقاد از دین عنوان ہے. کرٹک آف ریلیجن یا ایک کرٹیکل انالائسس آف ریلیجن. کل تک ہم نے اپنے اذہان کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ قرآن مجید اور سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے
یہ ثابت ہوا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب کو برا کہیں، اور سروائیول انسان کا جو ہے اس کے علم کی وجہ سے ہے، اس کے مائنڈ کے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی کو برا کہیں گے اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا۔ ان تمام گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں، اس کو کہتے ہیں ٹالرنس۔ آج کی دنیا جتنی بھی اسلامک آئیڈیالوجیز ہیں، افکار ہیں، ٹرمنالوجیز ہیں، انہوں نے اپنا لیا ہے۔ آج وہ لوگ وہی گفتگو کرتے ہیں جس سے ہم لوگ بہت زیادہ اٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں ان الفاظ سے۔ جیسے ریلیجس ٹالرنس کی گفتگو سارے ورلڈ میں بہت زیادہ اہم گفتگو کہلاتی ہے، اور بہت زیادہ اس کو ڈسیونگلی استعمال کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ استعمال کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مذہب والوں کے پاس ٹالرنس موجود نہیں ہے۔ لیکن جب ہم ذرا سا تحقیق میں جائیں تو دین ہی ٹالرنس سکھاتا ہے، سیاست ٹالرنس سکھاتی نہیں ہے۔ اس کے نتائج سامنے ہمارے پاس جو فرسٹ ورلڈ وار سے لے کر کے اب تک جو وارز گزرے ہیں، ویتنام، کمبوڈیا، اب اس کے بعد آخر میں سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جو حالت افغانستان اور سیریا، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ کس نے؟ کسی دین نے نہیں، سیاست مداروں نے، جو یہ کہا کرتے تھے ٹالرنس، اتنا انٹالرنس دکھایا ہے جس سے ہیومینٹی، انسانیت شرما جائے۔ اور یہ داعش وغیرہ یہ لوگ سب ٹولز ہیں انہی بڑی حکومتوں کے، اور یہ سب انہی کے اوزار ہیں، انہی کے اعضاء ہیں، اور مذہب کو بدنام کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ رسومات ایجاد کی ہے۔ عزیزان گرامی، جس بات کی طرف آج سے مجھے بحث کرنا ہے، کمپیریزن ہے، اور اس لیے کہ ہم لوگوں کو یہی بحث ہے، کرٹیکلی ہم لوگ ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے مثال دی تھی کہ دنیا بھر پھرنے میں ایک شعبان کے مہینے میں، اواخر شعبان میں کشمیر بھی گیا تھا۔ کشمیر، سری نگر کشمیر، انڈیا والا کشمیر۔ وہاں سیر و سیر میں ایک دن انہوں نے کہا مولانا کو ذرا سا بریک دیں، چلے ذرا سا سائٹ سینگ کے لیے۔ ایک دریاچہ جس کا نام ہے پہلگام، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت، اور میں وہاں پر انجوائے کر رہا تھا ایک ایک منٹ کو۔ بہت ہی خوبصورت، ہر ایک آدمی دیکھنے کے بعد سوائے سجدہ کرنے کے کوئی اور نہیں۔ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے کہ جب آیات الہی کو دیکھتے ہیں، خروا سجدا و بکیا، اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ حقیقت میں نعمات پروردگار۔ یہاں بھی آپ نار چلے جائیے، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں ہم لوگ گرمی میں یہاں پر پریشان ہیں گرمی سے، ذرا سا نار جائیے، وہاں پر سردیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ اسٹریم جو دودھ کی طرح نہر بہہ رہی تھی، اور اس کے دونوں طرف جو ہیں مکانات ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں۔ ہم دیکھ ہی رہے تھے، محسوس ہو رہے تھے۔ ایک آدمی لایا، کچرا ڈال کے چلا گیا۔ مثال دی تھی میں نے۔ اب تک اس کے اثرات مجھ پر موجود ہیں۔ اب اس کو جو کچرا پڑا ہے، اس کے بعد کی جو پانی ہے وہ پلیوٹڈ پانی ہے۔ وہ پانی جو ہے کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، مگر اس میں جراثیم موجود ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کینیڈا کے پارلیمنٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا گیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ پارلیمنٹ کے معنی اندر نہیں، پارلیمنٹ کے ایک حصے میں جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں کہا گیا کہ آپ بھی آ کر کے اس میں اسپیچ دیجیے۔ اب آج کے زمانے میں سیکولر دنیا میں دین والوں کا بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں نے یہی مثال پیش کی، میں نے گزارش پیش کی ہے تمام نان مسلمس، خصوصاً فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو، اور امید ہے کہ یہ مجلسوں کے ذریعے سے بھی یہ نہ سمجھے کہ نہیں سنتے ہیں، وائٹ ہاؤس بھی سنتا ہے،
جتنا وہ لوگ الرٹ ہیں کوئی اور الرٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے جن کے کان ہیں وہ سنتے ہیں، جو زندہ ہیں وہ عمل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد، اللہم محمد وعجل۔ میں نے یہ مثال پیش کی۔ اب یہ پلوٹیڈ پانی سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ واحد طریقہ یہ ہے کہ فاؤنٹین ہیڈ پہ چلے جائیں، وہاں اصل جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں چلے جائیں تو وہاں پر کوئی کچرا ملا ہوا نہیں ملے گا۔ اسی طرح اسلام بھی ایک فاؤنٹین ہیڈ کو پیش کرتا ہے، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت۔ ان کے قرآن سے دیکھ لیں، اہل بیت کے کردار سے دیکھ لیں، اس کے بعد میرے ملائے ہوئے پولوشن کی پرواہ نہ کریں۔ کبھی خطیب نے اپنی خطابت کا پولوشن ملایا، جہل نے جہالت کا پولوشن ملایا، عصبیت نے تعصب کا پولوشن ملایا، جو جیسا تھا وہ ملایا، اور مولوی اپنے 1 گھنٹے کی اپنی چکر میں، لفظوں کی چکر میں وہ اپنا سب کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن دین جو ہے اس لیے کہتا ہے کہ دین جذباتی نہیں ہے، ایموشنل نہیں ہے، ریشنل چیز ہے، عقلی بنیادوں پر کام ہوتا ہے۔ اسی لیے لازمی ہے کہ عقلی بنیادوں پر ہم کام کریں۔ عقلی بنیادیں کیا ہیں؟ سب سے پہلا سورس ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے ٹالرنس، تم کو کوئی حق نہیں ہے غیر دینی، حتیٰ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں ان کو بھی تم برا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کو نہیں ماننے والے ملینز میں، بلینز میں جو میجورٹی میں ہیں، اور نہیں کر سکتے تم۔ یہ ٹالرنس کی یہ سورس ہے۔ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آپ کی سیرت جو ہے، سیرت کے معنی 23 ایئرس کی آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اور جو بھی آپ نے چھوڑا ہے ہمارے لیے حجت ہے، یعنی ہمارے لیے واجب ہے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ مدینے میں جب تشریف لائے سرکار تو آپ نے لیٹرز لکھے ٹرائبلز چیف کو، اس زمانے کے مذہب کے لیڈروں کو، اور جو بھی اثر رکھتا تھا اس کو لیٹر لکھا۔ ان میں سے ایک لیٹر گیا، اس زمانے میں کیتھیڈرل تھا یمن میں، جیسے آج کل ویٹیکان جو ہے کیتھیڈرل ہے، کرسچین سینٹر ہے روم میں۔ اس زمانے میں یمن میں تھا، 70 ولیجز تھے، وہاں پر ایک جگہ نجران ہے جہاں پر ان کا سینٹر تھا۔ سرکار نے لیٹر لکھا کہ اب میں آ گیا ہوں اللہ کے حکم سے، اب تمہارے پاس 2 چوائس ہیں، یا مسلمان ہو جاؤ یا نہیں تو قانون اسلام کے تحت تم کو زندگی بسر پڑنا پڑے گا۔ بہت اچھی طرح سے سنیے اور بہت اچھی طرح سے سنک کیجیے اپنی زندگی میں، اور یہ جو ہو رہا ہے دنیا میں اس کے اندر مت چلے جائیے، بلکہ دین کے اصل سے لینے کے بعد اس پر عمل کیجیے۔ وہاں سے ڈیلیگیشن آیا، خوبصورت ہے قصہ، اگر اس کے ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پوری مجلس ہو جائے گی، لیکن یہ بہت اہم قصہ بھی ہے۔ قرآن نے انسان کی ہدایت کے لیے کوئی پہلو نہیں چھوڑا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن یہ چیلنج کرتا ہے، nothing has been omitted، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، ہر چیز ہدایت کے لیے جو چاہیے سب ہے اس میں۔ اس آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے، if anyone says کہ کاش یہ قرآن میں ہوتا، ہیپوتھیسس ہے نا بھی، یہ بھی قرآن میں ہوتا، امام فرماتے ہیں وہ بھی ہے۔ تم جو کہہ رہے کاش یہ قرآن میں ہوتا، وہ بھی موجود ہے، مگر تم کو ذرا سا
انٹیریئر جانا پڑے گا. اور آیت لیجیے, لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے اس قرآن میں ہر ایک آل کائنڈس آف پیرابل ایگزامپلس دے دیے ہیں. ہسٹری قرآن میں ہے, سائنس قرآن میں ہے, بایولوجی قرآن میں ہے, میتھمیٹک قرآن میں ہے, اینی سائنس اف یو ٹاک, پولیٹیکل سائنس قرآن میں ہے, سوشل سائنس قرآن میں ہے, ایوری تھنگ از اویلیبل. اگر نہیں معلوم ہے تو ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے, اس لیے کہ ہم مردوں پہ پڑھتے ہیں. جو مردوں پہ پڑھتے ہیں قرآن, وہ قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ قرآن زندگی کے لیے ہے, مارنے کے لیے نہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. محمد و آل محمد. سب اچھی طرح سے بہتر صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. آواز کھینچ رہا, میرے سینے کو تکلیف ہو رہا ہے. قرآن میں ہر چیز موجود ہے. قرآن خود دعویٰ کرتا ہے. کاہے کے لیے یہ سب چیزیں؟ انسان کی ایبیلٹیز کے اعتبار سے قرآن نے گفتگو کی ہے تاکہ ہر ایک ایبیلٹی والا قرآن کو سمجھ سکے. پرپس کیا ہے؟ ہدی للناس. پرپس کیا ہے؟ ساری انٹائر ہیومینٹی کی ہدایت ہے, صرف مسلمانوں کی نہیں, سارے انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ جی ہاں, بہت اچھی طرح سے سمجھیں. اس میں ایک پورشن ہے قرآن کا قصہ. عربک ورڈ ہے قصہ. قصص جو ہے پلورل ہے قصے کا. اردو میں بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں. قصہ یعنی سٹوری, یعنی ہیومن انسان کی عادت ہے سٹوری سے بہت اٹیچ ہوتا ہے. اس عادت کو انسان نے اتنا ایکسپلائٹ کیا ہے, آج فکشنل سٹوریز کے لیے ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے سارے ورلڈ وائڈ. جتنے بھی مووی بنتے ہیں سب فکشنل ہیں, کوئی حقائق نہیں ہے. اسی لیے ان موویوں کے چکر میں نہ جائیے. حقائق کی دیکھنا ہے, حضرت یوسف کو دیکھیے, مختار کو دیکھیے, اور ابو علی, نوجوان بچوں کو ابو علی سینا کو دکھائیے, اور دکھانا ہو تو جابر ابن حیان کو دکھائیے. یہ تمام چیزیں ریالٹی کی سٹوریز ہیں, اور اس سے دلچسپی لینے کی عادت کیجیے. اور ابھی نئی اسٹڈی آیا, میری بہنیں جو گود میں بچے لے کے آئی ہیں امام حسین کی آزاداری کے لیے, یہ پیس سن لیجئے. ان براکٹ میں تربیت کے اصول میں پہلا کام یہ کیجیے کہ ٹی وی بند کیجیے. نیو بورن بیبی کے لیے کم از کم 4-5 سال تک بیبی کو ٹی وی مت بتائیے, حتیٰ آپ کے اینڈرائڈ وغیرہ ٹیلی فون بھی مت دیجیے. کانسنٹریشن لیول ختم ہو جائے گا, آج ثابت کر دیا سائنٹسٹ نے یہ بلا سے. بہرحال اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. محمد وعجل فرج. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نحن نقص علیک, ہم قصے سناتے ہیں, احسن القصص. 12واں سورہ ہے حضرت یوسف کا, ون آف دا کیوٹیسٹ, خوبصورت قصہ قرآن کہتا ہے. سب سے خوبصورت قصہ قرآن کا ہے. کس کا؟ حضرت یوسف کا. لیکن یہ قصہ جو بیان کر رہا ہوں سورہ آل عمران میں 50 آیت کے بعد ایک پورا سٹوری ہے. سرکار نے جو لیٹر لکھا, اس کے بعد ڈیلیگیشن آیا. کہاں سے؟ نجران سے ایک ڈیلیگیشن آیا سرکار سے گفتگو کرنے کے لیے. جب آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کرسچنس ہیں, اور منظم وہاں سے اس وقت سے بھی ہیں. پورا ڈیلیگیشن آیا, لیڈرشپ کے ساتھ آیا, وہ لوگ آئے. پہلی چیز مسجد نبوی میں داخل ہو. اس وقت چھوٹی سی مسجد تھی, سرکار بیٹھے ہوئے تھے, وہ تفصیل میں جانا نہیں ہے.
انہوں نے کہا کہ ہم کو عبادت کرنا ہے. تو معلوم اس زمانے کے کرسچن ذرا سا زیادہ ریلیجس تھے. آج کے کرسچن ویسٹرن کنٹری میں جانتے ہیں کہ پورے چرچ جو ہیں بک گئے، مساجد کوئی اور چیزوں میں تبدیل ہو گئے. انہوں نے کہا ہمیں ورشپ کرنا ہے اپنی. سرکار نے مسجد نبوی کے ایک حصے کو دیا کہ یہاں تم لوگ عبادت کرو. کہاں ہے میرا مجمع؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہاں ہے. سرکار کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے. جو ٹالرنس کی گفتگو کر رہے ہیں، ٹالرنس کی بنیاد ڈالنے والا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. وعجل فرجہم. اس سے بہتر کوئی قصہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد معلوم ہے کہ 3 دن تک بحث ہوئی. 3 دن بحث ہونے کے بعد رام کو سیتا کیا رات بھر سکھایا، صبح وہی ہوا جو پہلے سے. اس کو کہتے ہیں سیٹ آف مائنڈ بننے کے بعد لاکھ پروف دیجئے، ان کو کوئی سمجھ میں آتا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بھیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم مانتے یہی ہیں. نہیں ہے. آخر میں قرآن مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال جو ہے آدم کی جیسی ہے. بغیر باپ کے ہونے سے بیٹا ہو سکتا ہے، تو جس کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے تو اس سے تو وہ تو بہترین بیٹا ہو گیا. مگر لاجک سمجھ میں نہیں آتی. یہاں پہ قرآن خوبصورت پیش کر رہا. میرے نوجوانوں سے گزارش ہے اس کو اچھی طرح سے اور ایک پوائنٹ آف ویو کو بھی سمجھنا ہے. اس پوائنٹ سے یہ لگتے ہے جب انسان کسی فکر کو بنا لیتا ہے وہ شٹرز کو بند کر لیتا ہے چاروں طرف، وہ پھر وہ دوسری بات کو سنتا نہیں ہے. یہ دین نہیں ہے. حتیٰ مجھے بھی، میں باقری کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے بھی چاہیے اوپن مائنڈیڈ رہوں. آج کچھ نئی بات سیکھی مجھ سے بڑے علماء سے سیکھوں، اس پر عمل کروں. تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ سیٹ آف گولز مت رکھیے، سیٹ آف آئیڈیاز مت رکھیے. قرآن سکھاتا ہے. چنانچہ اس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ بھئی اس طرح سے نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا نہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے فرزند ہیں. فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ ایک اردو جاننے ماشاءاللہ پاکستان میں اسلامک ریپبلک پاکستان ہے. انشاءاللہ اردو کا اور اچھا زندہ کرنے کی کوشش کیجیے. اردو پہ بہت باقی رہی ہے. وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے اردو سے ہم لوگ ہٹ جائیں. اردو جاننے والے جانتے ہیں ایک ہے حجت، ایک ہے کٹ حجت. حجت کیا ہے؟ میری بات ہی صحیح. کٹ حجت موڑتا ہی نہیں، بس اسی بات پہ اڑا رہتا ہے جو بات ذہن میں رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں اردو میں کٹر، اردو میں کٹ حجت. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو یہ عرب ان سے کہو جو کٹ حجت ہیں، اتنی لاجیکل نالج کے سائنس کے آنے کے بعد بھی وہی کٹ حجتی کر رہے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں. ثم نبتہل، پھر اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں گے. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر لعنت کریں. قصہ پرانا ہے، بہت سلسلہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی آیت ہے. توجہ ہے میرے ساتھ رہیے. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ. بہت خوبصورت ہے. حضرت یوسف کا قصہ کیا ہے؟ حسین قصہ ہے، حسن والا. اور مباہلہ کا قصہ کیا ہے؟ حق والا. حسن کبھی بگڑ جاتا ہے، حق کبھی بگڑتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعجل. اس اللہ دریا زندہ تو اس سے خلاصہ، اس قصے سے قرآن کے قصے سے یہ خلاصہ نکلا
کہ ریلیجس ٹالرنس جس کو کہتے ہیں، ٹالرنس اٹ سیلف، کس نے سکھایا؟ سرکار نے اپنی زندگی میں یہاں تک کہ سکھایا، کچرا بھی پڑا تو انہوں نے بدلہ نہیں لیا۔ توجہ میری طرح سے اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اب اگر کوئی مسلم کنٹری کسی کے گلے کاٹ رہی ہے کہ اسلام قرآن کے صحیح ہے، یہ ٹالرنس نہیں ہے، اور اس کنٹری کو پاورفل کنٹریز بیکنگ بھی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بولتے بھی نہیں ہیں، تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اس کے معنی اس کے پیچھے کوئی بڑا پورا جال بچھی ہوئی ہے۔ اس جال کا سمجھنے کے لیے حسینی بننا ضروری ہے۔ جب تک کہ حسینی نہیں بنتے تمیز نہیں کر سکتے حق و باطل میں۔ یہاں پر آنے کے بعد ایزیلی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہو از واٹ، کون کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ میں کہا کرتا ہوں ایک ہے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس ہے۔ یہ اینٹی وائرس آیا ہی کہاں جس کے لیے اینٹی کی ضرورت پڑی؟ یہ بیماری آئی کہاں بھی کمپیوٹر میں، یہ وائرس آیا ہی کہاں؟ تو معلوم ہے وائرس چھوڑنے والے بھی یہی لوگ ہیں اور اس کا اینٹی بنانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ تو وہ اینٹی وائرس کیا کرتا ہے؟ کھولنے کے ساتھ ہی پہلے تحقیق کرتا ہے آنے والا جو لا رہا ہے، جو چیز بھی صاف چیز آ رہی ہے آیا صحیح ہے یا نہیں ہے اس کمپیوٹر کے لیے، پھر چھان کر کے کہتا ہے نہیں بھئی اس کو ڈالنا نہیں ورنہ پورا کمپیوٹر برباد ہو جائے گا۔ ادھر چاند نظر آتا ہے سال کا، ہم اینٹی وائرس لگاتے ہیں یا حسین کا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ عجل فرجہم۔ یہ کہنے کے بعد ذرا سا کرٹیکل ایشوز پر کام کرنے کے لیے بعض رولز جو قرآن میں ہیں، آیا سیویلائزڈ زمانے میں یہ رولز صحیح ہیں یا نہیں؟ چنانچہ اس پہ بہت زیادہ بحث۔ اس میں کرمنالوجی آتا ہے۔ کرمنالوجی کیا ہے؟ اگر کوئی انسان غلطی کرے تو اس کی کوئی نہ کوئی سزا ہونی چاہیے۔ دنیا میں بھی ہر ایک کنٹری میں لاز موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ توجہ، پاکستان میں بھی لا موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لا صرف غریبوں کے لیے ہو، امیروں کے لیے ہو نہ ہو تو یہ غلط بات۔ اب آئیے ایک قصہ سناتا ہوں میں، اور ایسی صلوات پڑھیے آخر تک تاکہ کراچی والے سنیں۔ بہت ہی سمجھنے کے لیے واقعات کو ضروری ہے کہ ان قصوں سے فائدہ اٹھائے۔ خدا نے قصے کیوں سنائے؟ تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے، لیسن حاصل کرے، ورنہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ قصے بھی ہیں تو ہدایت کے لیے ہیں، سائنس بھی ہے تو ہدایت کے لیے۔ قرآن میں بھی قصے ہیں اور زندگی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انسان سماعت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد سرکار جب مدینے میں تشریف لائے تو فاؤنڈیشن آف اسلامک گورنمنٹ رکھا، اور یہ اسلامک گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یہ آیت جو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ آرٹیکلس آف دی لا، قانون ہے۔ ساتھ رہیے میرے، انشاءاللہ امام مولا جب تشریف لائیں گا جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تو قانون کیا رہے گا؟ دستور العمل قرآن مجید رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میری بہنیں سن رہی ہیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں۔ آج کل جو بہت زیادہ فیمس ہے ٹی وی کا شو وہ ہے کھانے پکانے کا شو ہے۔ حسن بہنیں بہت زیادہ مزے سے دیکھتی ہیں، اچھی چیز ہے، مگر ایسا دیکھیے کہ کم وقت میں ہیلتھی کھانا کیسے بنایا جاتا ہے جس میں تیل ہی نہ ہو، ورنہ ہمارے پاس تیل اتنا ہوتا ہے کہ جلد سے جلد جاؤ یہاں سے، رہو نہیں، آرٹری بلاکیج۔ بہرحال دیکھتے ہیں، عورتیں بہت ہی شوق سے دیکھتی ہیں یہ کھانے پکانے کی چیزیں۔ حدیث میں کہ جب مولا تشریف لائیں گے
گھر میں کچن میں بھی پکانے والی عورتیں گفتگو کریں گی قرآن سے. اللہ اکبر. تو کہاں ہمارا معاشرہ؟ ہم کہاں ہیں؟ کتنے دلچسپی. اگر کوئی نان مسلم پکڑ کے بولے توحید سے متعلق ایک آیت بولو، ہم بغلیں جھانکیں گے. نبوت سے متعلق ایک آیت بولو، ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے بعد اکونومی، سائنس وغیرہ تو بہت بڑی بات ہے. تو کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ ذرا سا ریوائیو کرنا چاہیے، ذرا سا ہمت کرنا چاہیے کہ شروع کریں کام. سرکار کے زمانے میں مدینے میں سرکار جب تھے، مدینے میں یہودی بھی رہا کرتے تھے. ٹالرنس کی بات کر رہا ہوں میں، ریلیجس ٹالرنس. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. جو لوگ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو پکارتے ہیں تو ان کو برا کہنے کا کوئی حق نہیں. جنگ لاسٹ ریزورٹ ہے. جنگ ہمارے پاس اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، آخری ہے. وہ کٹ حجتوں کے لیے ہے جو مانتے ہی نہیں ہیں. ایک کیس آیا سرکار کے سامنے. پارٹی، ہم جب بھی کیس آتے ہیں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک یہودی تھا ایک مسلمان تھا. اور نیکسٹ ڈے اس کی پریسیڈنگ تھی، اس کا فیصلہ ہونے والا تھا. مسلم ڈیلیگیشن آیا سرکار کے پاس. بہت اچھی طرح سنیے، بہت اچھی طرح. حسن برادران اہل سنت اور ہم لوگوں کو بھی ذرا سا کان کھول کے سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے سرکار کی حیات میں قصوں. آیا ڈیلیگیشن سرکار سے کہنے کا، سرکار مسئلہ آج عزت کا مسئلہ ہے. اب جیسے کمیونٹی ہوتی ہے اپنی، ہر ایک کی کمیونٹی ہے، کمیونٹی کا ایک فرد جو ہے انوالو ہو چکا ہے، وہ پوری کمیونٹی سمجھتی ہے کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے. کل ذرا عزت کو بچا لیجئے. اگر کسی کا دوست جو ہے جج ہو، اور جج جو ہے بہت ذرا گاڑا دوست ہو، اس کے پاس جائے گا، جا کر کے بولے گا پلیز کل ذرا سا جتنا ہو سکے کام کریے ہمارے سلسلے میں. اسی طرح سے سمجھے سرکار کے پاس آئے، کہنے لگے سرکار جو ہے کل ذرا سا بہت مسئلہ یہودیوں اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ہماری ناک کٹے گی، ذرا بچائیے، کوشش کیجئے. دوسرے دن سرکار نے کنوکٹ کیا مسلمان کو، اس لیے کہ قوانین جو سامنے دیکھے، کیس پر دیکھا غلطی کیا ہے مسلمان. سرکار نے کہا میں کسی کے بات سننے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ حکم پروردگار سننے کے لیے آیا ہوں. اور میں اگر کسی کی بات سن لوں تو پھر دین کوئی باقی نہیں رہنے والا ہے. ایک حدیث ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وعجل، جس میں آپ فرماتے ہیں شیبتنی سورۃ ہود لمکان. بہت ہی اچھی طرح سے سورہ ہود قرآن کا 11واں سورہ، اس کے بعد سورہ یوسف. سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا، سرکار فرمانے، یعنی اتنا اس میں سخت لا ہے. کیا ہے سورہ ہود؟ کیا ہے اس کی یہ آیت ہے، لمکان فاستقم کما امرت. جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو. کسی کی فورس پر، کسی کے حکم پر، کسی کے خاندان پر تم اثرات پہ مت آؤ، انفلوئنشل نہ ہو جاؤ، میرے انفلوئنس میں ہی رہو. فاستقم کما امرت، جو کہا گیا اس پہ عمل کرو. اس کو سمجھانے کے لیے میں نوجوانوں کو ایک چھوٹا سا فارمولا بتاتا ہوں تاکہ آسانی سے یہ بات سمجھ میں آئے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے سرکل جو بنتا ہے، جس کو دائرہ کہتے ہیں، اس کا ایک ہی سینٹر ہے. آبویس ہے کہ نہیں بات؟ سیدھی بات. سرکل کے 10 سینٹر نہیں ہوتے. سینٹر پر باقی رہنا ہے تو عادل ہے.
عصمت کیا سکھاتی ہے، معصوم کیا سکھاتا ہے کہ وہ سینٹر پوائنٹ سے کبھی ہٹتا نہیں ہے. اگر ہٹ گیا تو یا رائٹ پہ جائے گا یا لیفٹ پہ جائے گا، یا افراط ہوگا یا تفریط، ایکسٹراویگنٹ اور ایکسیسو اور ڈیفیشنسی، دو ہو جائے گی، افراط اور تفریط. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں سرکل کا ایک ہی سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، وہ سینٹر پوائنٹ سے اگر آپ رائٹ کی طرف گئے تو افراط ہو گیا، لیفٹ کی طرف چلے گئے تو تفریط ہو گیا. حکم ہو رہا ہے فاستقم کما امرت، جو حکم دیا جا رہا ہے اس پہ باقی رہو، ڈرو نہیں، چاروں طرف سے پریشر میں مت جاؤ، بیوی کی پریشر میں ہیں. ایک صاحب نے داڑھی مڈایا، کہا کہ مولانا کیا بیوی کو پسند نہیں، قربتاً الی زوجہ محترمہ، پوری داڑھی صاف. سرکار کو حکم ہے نہ تم نہیں کر سکتے، پریشر میں نہیں آنا. اور ایک آیت دیتا ہوں میں، سورہ تحریم 67 سورہ ہے، اس کو پڑھیے، اس میں بہت خوب ہر ایک آیت ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ تبتغی مرضات ازواجک. اللہ اکبر. تیور جو اپروچ ہے ذات پروردگار کا عجیب و غریب ہے، ٹون جو ہے بہت خطرناک ٹون ہے. یہاں پر یاسین نہیں ہے، طٰہٰ نہیں ہے، محبت کی باتیں نہیں ہیں. یا ایھا النبی، اے میرے نبی، یعنی ڈائریکٹ میشن پہ بات ہے، میرے مینیجر. اب میری بات کر رہا ہوں، یہاں پہ بہت سیریس میٹر ہے. تو حلال کو حرام کرنا چاہتا ہے بیویوں کے پریشر میں آ کر کے. اس کے پیچھے مفسرین قصہ سناتے ہیں کہ وہاں پر اس زمانے میں عرب میں، آج بھی ہمارے پاس جیسے لہسن جیسی چیز ہے، پیاز جیسی چیز ہے، حدیث میں ہے کہ جب ایسی چیزیں کھاؤ تو سوسائٹی میں مت جاؤ، جانے سے پہلے برش ورش کرو، اس لیے اس سے بو آتی ہے. سرکار نے کنزیوم کیا تھا، وہ بھی سرکار بھی تو ایک حصہ انسان کے جسم کا رکھتے ہیں، ان کو بھی غذا چاہیے. جب ایک بیوی کے پاس گئے، بو آ رہی ہے، ہٹو. تو سرکار نے کہا اچھا ہم ہی تو ہیں، ایک ہی بیوی، کہیں نہیں جا سکتے، منانا پڑتا ہے. سرکار کے پاس دوسری بیوی، سرکار دوسری کے پاس گئے، اس نے بھی پلان کیا تھا، نکل جاؤ. سرکار نے کہا یہ اتنا انسان کو تکلیف دینے والی چیز ہے، میں اس چیز کو حرام کر رہا ہوں میرے لیے. اللہ کی آیت ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، جس چیز کو میں حلال بنایا تھا تو حرام بناتا کیوں ہے؟ کیا تبتغی مرضات ازواجک، میری مرضی پہ چلنا چاہتا ہے یا بیوی؟ یہ آیت ایزی نہیں ہے کہ اس کو ڈیزالو کروں میں سمجھاؤں. اتنا سمجھیے کہ سرکار ہیں استاد تربیت کے، انسانی تربیت کے سرکار استاد ہیں. یہ نمونہ بننا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی ہماری زندگی آسان ہو جائے، کہ ہم لوگ بھی بیویوں کے پریشر میں نیا صوفہ لایا، نئی چیز لائی، ویزا میں سب کچھ لے لیا، نہیں بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا بجٹ نہیں ہے، دیکھا دیکھی چولہا پھوکی. ان کے پاس یہ ہے، میرے پاس، کس نے کہا ان کے پاس یہ ہے میرے پاس ہونا چاہیے؟ انہوں نے شادی میں 2000 کو بلایا، تو اللہ دے بھی ان کو اور 4000 کو بلائیں. میں نہیں بلا سکتا، 200 کو بلاؤں گا. میاں محفل مرتضیٰ میں شادی کروں گا، جہاں پہ درود ہوتا ہے وہاں برکتیں ہی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعجل. ڈونٹ لوز می. ایک طرف فاستقم کما امرت، جس بات کا حکم دیا گیا اس پر عمل کرو. دوسری طرف قرآن مثال دیتا ہے، یہ قصہ ہوا. تو میری مثال جو ہے سرکل کی ہے. سینٹر پہ رہنا بہت مشکل کام ہے. جو سینٹر پہ رہتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم معصوم. ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ریلیٹیو سینٹر پہ رہ سکتے ہیں. ریلیٹیو سینٹر کے معنی کلوزسٹ ٹو دی سینٹر. جتنا قریب رہیں گے اتنا افراط و تفریط سے بچیں گے. جو ریلیٹیو سینٹر سے قریب ہوگا وہ سیستانی بنے گا، وہ رہبر بنے گا. تو امام خمینی کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں. یہ لوگ ہیں جو لوگ کوشش کرتے رہے اپنے آپ کو اس سینٹر کے قریب و مرکز کے. اس کو کہتے ہیں مرکز تقریبی. ذرا فضائل کا رخ ہے، اس فضائل کے رخ کو بھی یاد کر لیں. خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ اور حرم، یہ مسجد الحرام ہے. یہ طواف جو کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ سرکل ہے. اور اس سرکل کا وہ
سینٹر کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ سینٹر ہے یا ریلیٹیو سینٹر ہے؟ اس لیے کہ وہ ریلیٹیو سینٹر ہے، سینٹر نہیں ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ۔ بیت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ بیت کہتے ہیں گھر کو۔ جب تک کہ گھر میں کوئی رہنے والا نہ ہو اس وقت تک وہ بیت کہلاتا نہیں ہے۔ تو ایک کسی کی ضرورت ہے جو وہاں سینٹر پہ آئے، اس کا نام ہے علی ابن حیدری ہمارے فیصلوں میں بھی، زندگی میں بھی فاسٹ ججمنٹ نہ کیجیے۔ انسان میں سائیکالوجی، یہ بھی ایک بحث ہے، میری 10 مجلسیں کہیں ہیں، ہیومن سائیکالوجی اینڈ قرآن۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے کمزور خلق کیا گیا ہے ان کمپیریزن وتھ ادرس، دوسروں کو مقابلہ کیجیے، ہاتھی کے مقابل میں، شیر کے مقابل میں وغیرہ انسان کمزور ہے، لیکن اس کو عقل کے ذریعے سے قوت اتنی دی کہ بڑے ہاتھی کو کنٹرول کر سکے، اور ایک گھوڑا جو بالکل جنگلی گھوڑا ہے اس کو رام کر سکے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ لَيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے کہا تم میں اتنی صلاحیت ہم نے دی ہے، پورے یونیورس کو تو کنٹرول کر سکتا ہے، اور یہ تو کنٹرول کر اس وقت سکتا ہے جب تو نفس کو کنٹرول کر لے۔ تم کو ایگزامپل چاہیے تو دیکھ، جو چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کر دے، جو سورت کو الٹا ہے۔ سخر لکم، صلوات پڑھیے محمد والے وعجل۔ ہمارے پاس بھی آج برادران اہل سنت کے ہاں مینی اسکول آف تھاٹ، مینی میں جیسے 4 جو ہیں ان کے امامز ہیں، وہ 4 کے اندر بھی قشر موجود ہے، بریلوی ہیں، سلفی ہیں، وہابی ہیں، کیا 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 نہیں۔ اور شیعوں کے پاس اب جو ہے شروع ہوا ہے، میں تقلید نہیں کرتا، افراد تفرید، سینٹر سے ہٹیں یا افراد کی طرف گئے یا تفرید کے بعد۔ اچھا تقلید نہیں کرتے تو کیا کرتے ہو؟ کہ امام کی تقلید کرتا ہوں۔ او ہو ملاقات ہو رہی ہے جی، امام سے تقلید کرتا ہوں۔ امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی اتباع ہوتی ہے، امام کی اطاعت ہوتی ہے، امام کی تقلید نہیں ہوتی۔ امام نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ لیکن کون ہے یہ؟ اس کے پیچھے پوری مشنری ہے، اس کے پیچھے پورا ایک ورک ہے، ورکشاپ ہے جو گھسا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، ان کے اندر، ان کے اندر، ان کے اندر ترباہی لاتا رہے اور وہ اپنا الو ٹھیک کرے۔ چنانچہ وہ الو ٹھیک کر رہے ہیں، اسی لیے ٹیررزم از اے سکسیسفل بزنس۔ ہو از رننگ؟ بینکرز۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر اللہ۔ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، آپ اس کو میری بینکرز کے معنی کسی اور کو مت لے جائیے، آج ورلڈ ادھر کی بات بتا رہا ہوں میں، جہاں پر بینکس کے ذریعے سے سوال کیجئے بھی یہ تباہی، اتنی انسانوں کی تباہی ہو رہی ہے۔ مثال دیجئے، ابھی اسی مثال میں اسی 10 سال کے اندر، 15 سال کے اندر 5 ملین ریفیوجیز ہوئے۔ کتنے؟ اور یہی لوگ ہیں جو ریلیجس ٹالرنس کی گفتگو کرتے ہیں، انسانی ٹالرنس کی گفتگو کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ انسانی ہمدردی ہونا چاہیے، لاز ہونا چاہیے۔ اسلام جو ہے ہارش ہے لاز کے لیے۔ اسلام کہتا ہے العین بالعین والانف بالانف، آنکھ کے بجائے آنکھ، اور ناک کے بجائے ناک، کان کے بجائے کان، انسان کے بجائے انسان۔ میرے نوجوان، جب تک کہ ہم لوگ ذرا سا باریکیوں سے تحقیق نہیں کریں گے، ہمارے مذہب کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکیں گے۔ جائیے آپ اس میں چھوٹا سا یہ ہے آئی لینڈ ہے جس کو سنگاپور کہتے ہیں، وہاں پر لیشز کا قانون ہے جی۔ بعض ایسے کرائم ہیں اگر کرو گے کیا پڑھتے ہیں؟ کوڑے لگاتے ہیں، کوڑے۔ سیولائز زمانہ ہے یار، کوڑے لگا رہے ہو؟ جی ہاں کوڑے لگاتے ہیں۔ چنانچہ ابھی حال ہی میں ایک امریکن پکڑا گیا، امریکن پوری گورنمنٹ چاہیے کہ اس کو کوڑے نہ لگے، انہوں نے کہا نا ہمارے پاس قانون ہے، کسی کے باپ کو مانتے ہیں ہم نہیں ہیں، یہاں پہ کوڑے لگیں گے، چنانچہ اس کو لگے۔ توجہ،
اسی سیولائز زمانے میں سنگاپور میں کوڑے ہیں، اور اسی سیولائز زمانے میں امریکہ میں لیتھر انجیکشن کے ذریعے سے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اگر کسی کو مارنا ہے، اگر وہ پدلا اس کو معلوم ہے، کورٹ نے بتایا اس کا نتیجہ قتل ہے، قتل کا نتیجہ قتل ہے، کر رہے ہیں۔ میرا سوال ہے آپ تمام نوجوانوں سے، ابھی میں نکل رہا تھا ایک رپورٹ آئی ہے 87,000 گن ریلیٹڈ مرڈر ہیں امریکہ میں۔ کتنے؟ 87,000، ایک دو نہیں، اگر کہیں کسی وار میں ایک دو ہو جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ 87,000 بہت بڑا، کیوں؟ گن لابی ہے۔ گن لابی کے معنی کیا ہے؟ وہاں الیکشن میں وہی جیت سکتا ہے جو گن کو صحیح مانتا ہو، اگر نہیں تو وہاں پر امریکہ میں آپ پریزیڈنٹ بن نہیں سکتے۔ یہ گن لابی کیا ہے؟ ان کی فیکٹریز چل رہی ہیں، ان کی فیکٹری چلنے کے لیے گن چلانے والے ان کو موجود چاہیے۔ جنگ کی بھی ایک لابی ہے۔ جنگ لابی کیا ہے؟ ان کا کام ہے جنگ چلاتے رہیں دنیا میں تاکہ ان کی فیکٹریز چلتی رہے۔ کون خریدنے والے؟ سعودی جیسا بدھو خریدنے والا ہے جس کے پاس نہ پہلے عقل تھی نہ اب عقل ہے۔ کتنے بلین کا لیا ابھی حال میں؟ 60 سے زیادہ، 70 بلین کا۔ کہاں سے؟ ویسے لیے۔ کیوں لیے مجھے نہیں معلوم، یہ دنیا۔ اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں ٹالرنس نہیں ہے۔ ٹالرنس تم میں نہیں ہے، دین میں ٹالرنس ہی ٹالرنس ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ بہتر صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد۔ اللہ تو ضرورت ہے کہ ہم تمام کو ذرا سا انالائز کرتے ہوئے، پریجڈزم نہیں ہونا چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے، کھل کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں۔ حال ہی میں رپورٹ آئی ہے آپ کے پاکستان سے کہ 3000 انسانوں میں، مسلمانوں میں ایک انسان پاکستانی یونیورسٹی جاتا ہے۔ کیا ریشیو آپ کے ایجوکیشن کا؟ 3000 میں ایک جاتا ہے۔ تو کیا تباہی ہے؟ یہی تباہی گلے کٹنے کی، جو ایزیلی بک جانے کی۔ اس کا نتیجہ کیا کرنا چاہیے؟ علم ہی پھیلانا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ علم ہی کے ذریعے سے انسان۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کربلا ایک آگاہ مومنٹ کا نام ہے۔ کربلا از ویل آرگنائز، ویل نون مومنٹ کا نام ہے، ان نون مومنٹ کا نام کربلا نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم کو بھی آگاہ بیٹھنا چاہیے۔ کیا سننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ صرف بہلنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں۔ میرے گردن پہ ذمہ داری کیا ہے؟ مولانا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یونٹی کے لیے بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ ہر محلے میں یہ نوجوان طے کرے کہ یہ محلے میں کوئی کچرا نہیں رہے گا، پہلا کام۔ اس میں تو شیعہ سنی کی کوئی بات نہیں نا بھائی۔ دوسرا کریں یہ پورے محلے میں کوئی جاہل نہیں رہے گا۔ تیسرا یہ محلے میں کوئی بے پردہ عورت نہیں رہے گی، اس محلے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ کامنالوجی پہ کام کریں تو پھر یہ پورے تعصب سنی شیعہ وغیرہ کے سب ختم۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ محمد وعد۔ اس بیداری کو جو ضرورت تھی انلائٹن کرنے کے لیے، امام حسین نے ایک ایسے جگہ کو چنا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا بیداری اقوام کی جگہ ہے، جہاں پر آ کے آپ کو بیدار ہونا پڑتا ہے، ہوشیار ہونا پڑتا ہے اور آگاہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور امام نے صاحب بتایا میرے پاس آنے والے بے آگاہ نہیں آؤ۔ ابھی حال ہی میں ان علماء، ان مراجع کے زیر نظر بہت خوبصورت باتیں نکلتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ رہبر نے ایک جملہ کہا ہے، کربلا میں عاشور، عاشور میں کربلا نہیں، غدیر میں کربلا، کربلا میں غدیر، کربلا میں غدیر، غدیر میں کربلا۔ غدیر میں کربلا کیسی ہوئی؟ کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ مجمع تھا۔ کتنے دن میں بھول گئے؟ 70 دن میں بھول گئے۔ تو غدیر میں مولا علی اتنا ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اتنا مجمع من کن تو مولا 1.25 لاکھ کے مجمع میں دھوپ میں بتایا تھا، مگر 70 دن میں سب لوگوں نے بلا دیا۔ تو کربلا کی غدیر ہو گیا نا، غدیر میں کربلا ہو گئی۔ اب کربلا میں غدیر کیسے ہوئی؟
چراغ بجھا مگر جانے والے نہیں گئے۔ یہ ہے غدیر، ولایت کی پہچان جہاں پر چراغ بجھنے کے بعد بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ 7ویں رات آ گئی۔ کل سے کربلا میں وہ ظلم ہونے والا ہے جو انسانی معاشرے میں کبھی نہیں ہوا۔ جو پانی بیسک چیز ہے اس کو بند کیا جائے گا۔ یہ جو اسپرٹ ہے جو آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ امام حسین کا وہ پیور انٹینشن ہے جو ہمیں گھروں میں سونے نہیں دیتا۔ جاؤ سمجھو، دین کو سمجھو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حسین جیسی ذات ہمارے پاس موجود ہے۔ شب عاشور تھی، بھتیجے نے چچا کو روکا۔ بھتیجا کون؟ حضرت قاسم۔ چچا جان کل تو عاشور ہے، کل تو جانا ہے، سب کو جانا ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن ذرا فہرست بتائیے، who will be the martyrs؟ کون ہیں شہید ہونے والوں میں؟ امام نے اپنا نام، علی اکبر، عباس، اصحاب، پورے نام سناتے سناتے جب قاسم کا نام لیا تو دیکھا چہرے پر بحالی آئے گی۔ کیف وجدت الموت؟ بیٹا تم موت کو کیسے پا رہے ہو؟ کیسے گھرانا ہے، عجیب و غریب ہے۔ کہتے احلی من العسل، چچا جان حق پہ مر جانا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، کہنے میں تیار ہوں۔ پھر اس سناتے سناتے امام حسین نے لاسٹ نیم لیا علی اصغر۔ قاسم پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ چچا جان ٹھیک ہے، ہم سب میدان میں جائیں گے، لڑیں گے، مریں گے، شہید ہوں گے، تیار ہیں، لیکن ایک ننھا میرا بھیا ابھی گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتا، کیا وہ کیسے جائے گا، کیسے شہید ہوگا؟ ایک جملہ دوسرا کا، کہیں ایسا نہ ہو اشقیہ خیام میں آ جا۔ اللہ میری بہنوں کی گودیوں کو سلامت رکھے، مومنین سلامت رہیں۔ دیکھیں بی بی کی آواز آتی ہے، رونے والے تیری گودی تجھے سلامت رکھے، اے میری شہزادی دعا دیجئے مال و منال کی، جاہ و جلال کی، گودی کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں؟ عجب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم، کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی۔ امام حسین نے سمجھا یا قاسم ایسا نہیں ہے، بلکہ میں پانی لینے کے لیے جاؤں گا۔ اس علی اصغر کے گلے میں تیر آئے۔ روز عاشور آیا، گھمسان کا وہ دن جو تقدیر کا دن ہے، جس دن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اللہ انشاءاللہ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ روز عاشور کی حقیقت سے ہمیں اللہ آگاہ کرے۔ عزیزان گرامی، عصر کا وقت قریب آ رہا۔ ایک مرتبہ بھتیجا آیا، چچا جان اب مجھے مرنے کی اجازت دیں۔ مولا حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، بیٹا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، جب کبھی میں بھائی حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں، تمہیں دیکھ کر تمہیں اجازت نہیں ملنے والی ہے۔ قاسم پلٹ کر جاتے ہیں، خیمے کے ایک گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ مرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، رو رہے ہیں۔ ذہن میں خیال آیا، کہا جاتا ہے کہ مصیبت میں باپ یاد آتا ہے، خیال آیا بچپنا تھا، باپ مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے۔ اس وقت جاتے جاتے امام حسن نے کہا تھا، بیٹا قاسم اگر پریشانی کبھی آئے تو دیکھو یہ تعویذ تمہارے بازو باندھ رہا ہوں، اس کو کھول کر پڑھ لینا۔ اس نے کھولا، کھول کر کے قاسم نے دیکھا اس تعویذ کو پہلا لکھا ہوا تھا، اخل حسین، میرے بھیا حسین، کربلا میں میں نہیں رہوں گا، یہ میری نشانی ہے، اس کو مرنے کی اجازت دے دو، اس کو میدان کربلا میں میری طرف سے بھیج دو۔ قاسم نے
اس خط کو آنکھوں سے لگایا، دوڑے ہوئے آئے، چچا جان دیکھیے بابا نے کیا لکھا ہے، بھائی نے بھائی کے۔ امام حسن کے لیے روایت میں ہے کہ جب شہید ہونے، جب سانسیں آخری لمحات میں پہنچ رہی تھیں، امام حسین جب قریب پہنچے رونے لگے۔ بھائی کی حالت کو دیکھ کر مولا نے دیکھا تھا ظاہر سے مولا کا جگر پارا پارا ہے، 72 ٹکڑے نکلے ہیں۔ امام حسین رو رہے تھے بھائی کی حالت کو دیکھ کر۔ امام حسن نے فرمایا اللہ یوم کا یوم کا، اے میرے بھیا حسین تیرے روز جیسا کوئی روز نہیں ہے، تیری مظلومی جیسی کسی کی مظلومی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سینے سے لگایا، قاسم جاؤ۔ قاسم میدان کربلا میں گئے، ارزق شامی کے 4 جمع مردوں کو تحت کیا، اس کے بعد خود ارزق شامی آیا، اس کو بھی تحت کیا، پلٹ کر آئے چچے جان اسقنی من الماء، بھتیجا کامیاب ہو کر آیا، پوچھ رہا ہے پانی کا گھونٹ چاہیے، سینے سے لگایا، بیٹا تم جانتے ہو پانی یہاں پر موجود نہیں ہے، جاؤ کچھ ہی دیر میں تمہیں تمہارے دادا آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ قاسم میدان میں گئے، چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرے میں لیا، کوئی تلوار کوئی تبر، گرتے ہوئے پکارا چچا جان۔ قاسم کی آواز کو عباس نے بھی سنا، علی اکبر نے بھی سنا، حسین نے بھی سنا، سبوں نے گھوڑوں کو ایڑ دی۔ ایک مرتبہ بھگدڑ مچی، قاسم دیکھتے رہ گئے ادھر کے گھوڑے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، ماتم حسین۔